میرا نام زینب ہے اور آج سے 6 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی، مگر شادی کے 6 ماہ بعد ہی میرے شوہر نہیں رہے، ایک بیماری کی وجہ سے چلے گئے اور یہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میرے والدین نہیں تھے، میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پہلی شادی ختم ہو جانے کے فوراً بعد میری خالہ نے میرے لیے رشتہ تلاش شروع کرنا کر دیا اور یوں جلد میری ایک اور جگہ شادی ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر ایک دفتر میں جاب کرتا تھا، جبکہ گھر میں صرف میری ساس ہی رہتی تھی، جو کہ اپنے کام سے کام کرنے والی عورت تھی۔ کیونکہ یہ میری دوسری شادی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا بچہ ہو جائے تاکہ سسرال میں میرے قدم مضبوط ہو جائیں، مگر میں امید سے نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر مجھے فکر ہونے لگی اور رہی صحیح امید اس وقت ختم ہو گئی جب اچانک سے ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، زینب میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر میں کہیں اور شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر تو میں اور پریشان ہو گئی، کیونکہ پہلے ہی میری شادی ختم ہو چکی تھی۔ اب اگر مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتا تھا۔ آخر مجھ سے ایسا کیا قصور ہو گیا تھا؟ پھر ایک دن جب میرے شوہر کا موڈ اچھا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، شازل کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، نہیں زینب، تم مجھے بہت پسند ہو، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیسی شرط؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اگر تم 21 دن تک روزانہ لہسن کھاؤ گے اور میرے ساتھ آفس جوائن کرو گی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بھی کیسی شرط تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے بڑا پوچھا، مگر اس نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے سوچ کے اپنے شوہر کی شرط مان لی، کیونکہ اگر میں اس کی بات نہیں مانی تو یہ یقیناً مجھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کی شرط مان لی اور اس کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ایک اچھے ادارے میں جاب کرتا تھا اور دفتر کا ماحول بہت اچھا تھا، اس لیے میں بھی یہی کام کرنے لگی اور یوں وقت گزرتا گیا اور مجھے یہاں کام کی دوسری شرط بھی پوری کر رہی تھی۔ اس کی شرط کے مطابق میں روز لہسن بھی کھا رہی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کر رہی تھی تاکہ میرا شوہر مجھ سے خوش رہے، نہ کہ میں اگر اس کی بات نہیں مانی تو یقیناً وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کی شرط مان لی تاکہ میری شادی نہ ٹوٹے، کیونکہ میں پہلے ہی یہ تکلیف اور اذیت جھیل چکی تھی۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تب بھی میں بہت خوش تھی، لیکن میری شادی کو کسی کی نظر لگ گئی اور میرا شوہر چلا گیا۔ تب میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ یہ تو میرے خالہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا اور یہاں میری شادی کر دی۔ یہاں میں بہت خوش تھی اور میری ساس اور شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد جلد ماں بن جاؤں اور میری سونی گود بھر جائے، مگر اب تک میں نامراد ٹھہری تھی۔ اتنی کوششوں کے باوجود میں ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ اب تو میں رات دن دعائیں کرتی تھی کہ ہمارا کوئی بچہ ہو جائے تاکہ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھی، کیونکہ میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات پر طعنہ نہیں مارا، بلکہ جب بھی میں اسے کہتی کہ مجھے بچہ اچھے لگتے ہیں تو وہ مسکرا دیتا۔ میں اکثر اسے کہتی تھی کہ اللہ کرے ہمارے جلد سے جلد بچے ہو جائیں۔ اس وقت میرا شوہر مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ ویسے بھی میں جب سے جاب پر جانا شروع کیا تھا دن تو اچھا گزر جاتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں جا کر کام کرنا پڑتا تھا اور یہ کام کی وجہ سے مجھے بچوں کا خیال کم ہی آتا تھا، لیکن جب میں گھر آ جاتی تو میرے دل میں یہ خیال شدت پکڑ لیتا تھا، کیونکہ گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری ساس گھر کے زیادہ تر کام خود کر لیتی تھی اور باقی کام میں خود آ کر لیتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ 3 بندوں کے کام ہی کتنے ہوتے تھے۔ میں بھی جلدی سے کام ختم کر کے اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی اور اس سے بہانے سے پوچھتی، امی شازل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے 21 دن تک لہسن کھانا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ لیکن میرے سوال کے جواب میں میری ساس خاموش ہی رہتی تھی۔ دراصل میری ساس بہت عبادت گزار عورت تھی، اس لیے وہ کام ختم ہونے کے بعد تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اس لیے وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس بیچاری کو ان باتوں کے بارے میں کیا پتا، یہ سب تو مجھے میرے شوہر نے کرنے کو کہا تھا، اس میں ساس بیچاری کو کیا معلوم۔ لیکن مجھے میرے شوہر کی شرط سن کر بہت حیرت ہوئی تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس شرط کے پیچھے کون سی وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب میں اپنے شوہر کی شرط کے مطابق 21 دن تک لہسن کھا لوں گی تو کیا ہوگا۔ اکثر میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ سوال جواب اپنے شوہر سے پوچھ لوں،
مگر میرا شوہر سے یہ سوال سن کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تھا جو میرا شوہر مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ چلے تبھی تو وہ میرے اس سوال پر چپ کر جاتا تھا، بلکہ میری ساس بھی مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی۔ میں ایسی تجسس میں کئی دنوں تک رہتی، لیکن پھر یہ راز مجھ پر کھل ہی گیا۔ ایک دن جب میرا شوہر گھر نہیں تھا اور میں اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، تب میں نے اپنی ساس کے کمرے سے کسی عورت کی آواز سن لی، جو کہ میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بہو کو روز لہسن تو کھلا رہی ہو نا۔ یہ سن کر میری ساس ہنسنے لگی اور پھر کہا، میری بہو میرے بیٹے کی ہر بات مانتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو اسے طلاق دے دے گا، اس لیے میری بہو ہماری بات مان رہی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسی بات تھی؟ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں علم تھا؟ کیا وہ یہ جانتی تھی؟ لیکن میری ساس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں یہ بات جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں جلد سے آگے بڑھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ عورت کون تھی اور ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ مگر میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ عورت میرے ساس کے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میری ساس یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے آج سوچ لیا تھا کہ ساری حقیقت معلوم کر کے رہوں گی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر اس سے کہا، امی آپ اس عورت سے کچھ پوچھ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، وہ میں نے سب سن لیا ہے، اس لیے اب مجھ سے کچھ چھپانے کے بجائے صاف صاف بتا دی۔ سن کر میری ساس گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سن کر اپنی ساس سے کہا، امی اب مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میری ساس پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، زینب میری بات سنو، میں تمہیں سچ سچ بتا دوں گی، لیکن تم نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانی ورنہ وہ بہت خفا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات میں ان سے نہیں بتاؤں گی، مگر اب آپ مجھے سب سچ سچ بتا دیں۔ یہ سن کر میری ساس مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بچے کی بہت خواہش ہے، لیکن میں یہ بتا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتے۔ اپنی ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں نے تڑپ کر اس سے کہا، میں کیوں نہیں ماں بن سکتی؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں رو پڑی، کیونکہ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تبھی میری ساس اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم اس لیے کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میرے بیٹے کو کسی نے کہا تھا اگر اس کی اولاد ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر شدت رہ گئی۔ ایسے ممکن نہیں تھا کہ میرا شوہر تو بالکل صحت مند تھا، پھر اس نے ایسی بات کیوں کی؟ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ کسی ڈاکٹر نے کہی تھی؟ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، نہیں یہ بات اسے کسی اور نے کہی تھی، اسے اس بات پر اتنا یقین کر لیا کہ اس نے یہ بات تم سے چھپا لی۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے کہا، اگر ایسی بات تھی تو اسے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، وہ اس سننے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان عزیز تھی، مگر میں نے اسے کہا تم میری خاطر شادی کر لو کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہ کر تھک گئی ہوں، اس لیے میرے بیٹے نے تم سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ لیکن امی آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ یہ کہہ کر میں رو پڑی، کیونکہ مجھے اپنی ساس ہی دشمن لگ رہی تھی۔ جب اسے پتا تھا کہ اس کا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے میری زندگی کیوں خراب کی؟ یہی بات میں نے اسے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں نے سوچا تھا کہ میں اسے شادی کے بعد سمجھا لوں گی اور جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو وہ یہ وہم اپنے دل سے نکال دے گا۔ اس لیے اس عورت نے مجھے بتایا کہ تم اپنی بہو کو 21 دن تک لہسن کھلاتی رہو، دیکھنا اس سے تمہارے بیٹے کی اولاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران سی اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ اچھا تو یہ آئیڈیا آپ کا تھا؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایسی بات میرے شوہر نے کیسے کہہ دی۔ میری بات کے جواب میں میری ساس کہنے لگی، یہ سب میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ میں چاہتی کہ تم دونوں خوش رہو، تمہاری اولاد ہو جائے اور تم دونوں کا گھر بسا رہے۔ ابھی ساس کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا، اب یہ بھی بتا دے کہ مجھے آفس لے جانے کا آئیڈیا کس کا تھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ آج میں سارے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے اس سوال بھی اپنی ساس سے پوچھ لیا۔ میری ساس سن کر کہنے لگی، نہیں یہ بات تمہارے شوہر کے دماغ میں ہی آئی تھی کیونکہ جب اس نے سنا تھا کہ اگر اس کی اولاد ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے میرے کہنے پر شادی تو کر لی، مگر اس نے پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ بچے پیدا نہیں کرنے کیونکہ اسے اپنی جان پیاری تھی، لیکن تم یہ بات نہیں جانتی تھی، اس لیے تم چاہتی تھی کہ تم دونوں کے بچے ہو جائیں، اس لیے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنا آفس جوائن کرنے کا کہا
تاکہ تمہارے دھیان بٹا رہے اور تم بچوں والی ضد چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میری شوہر ساس نے مجھ سے کتنی باتیں چھپا رکھی تھی، یہ جان کر ہی مجھے حیرانی ہونے لگی۔ اس وقت میرا ساس مجھ سے کہنے لگی، دیکھو عالیہ، میرا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے تو وہ تمہارے خیال رکھتا ہے اور تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے تم بھی اسے یہ باتیں مت بتانا۔ اس لیے سن کر اچھا نہیں لگے گا، میں نے تمہیں اس کے راز بتا دی، اس لیے تم خاموش رہنا۔ اللہ نے چاہا تو لہسن کھانے سے تمہاری اولاد ہو جائے گی اور میرے بیٹے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ میری ساس کیسی جہالت بھری باتیں کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اپنی ساس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں لوگ ایسی غلط باتوں پر کیسے ایمان لے آتے ہیں، لیکن میں آج کی پڑھی لکھی ہوں، اس لیے مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے اپنی ساس سے تو کچھ نہیں کہا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے ضرور بات کرنی ہے۔ اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے بات کی۔ پہلے تو وہ بہت خفا ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری باتیں ماننے لگا۔ اولاد ہونے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ تھا، یہ بات اسے سمجھاتے سمجھاتے مجھے کئی مہینے لگ گئے، اور اس دوران ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے۔ آخر ایک دن اللہ نے میری تمام دعائیں سن لی اور میرا شوہر اس وہم سے نکل آیا۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا۔ میری ساس اور شوہر سے دیکھ کر بہت خوش تھے اور کہنے لگے، ہم نے لوگوں کے کہنے میں آ کر اتنے سال خوشیوں سے منہ موڑے رکھا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔